ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التطوع الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق علیہ. یہ حدیث پاک صاحب لولاک ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم، اور یہ باب بھی نیا ہے. اس کا نام ہے باب التطوع. تطوع کہتے ہیں ان نمازوں کو جو فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، لیکن بندہ اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اپنے خوشی سے پڑھتا ہے. فرائض تو بہت کم ہے، بتا چکا ہوں. پہلے تو صرف 2 فرض تھا، صرف 2 فجر میں، 2 ظہر میں، 2 عصر میں، 2 مغرب میں، 2 عشاء میں. پہلے تو 2 ہی تھا. یہ آپ تھوڑا سا اسلامی تاریخ بھی معلوم کرنا. لیکن بعد میں کچھ اضافہ کیا گیا. فجر کی تو 2 ہی رہی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. لیکن ظہر کی 4 کر دی گئی، عصر کی 4 کر دی گئی، مغرب کی 3 کر دی گئی، عشاء کی 4 کر دی گئی. اضافہ ہوا. اسی لیے سفر میں جو اضافہ کیا گیا وہ کم ہو جاتی ہے. 2 تھی تو پھر 2 ہو جاتی ہے. مغرب میں کم کرنے کی گنجائش نہ تھی، اس لیے کہ 3 کو کیا 1.5 پڑھیں گے کس طرح سے، اس لیے 3 پڑھتے ہیں. بقیہ سب میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو سفر میں روک دیں. لیکن تطوع جو ہے یہ طوع سے بنا ہے. طوع کے معنی دل کی خوشی. بندہ اپنے دل کی خوشی سے یہ کام کرتا ہے کہ مولا تیری خوشی کے لیے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، کیونکہ نماز تو تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہ میں پڑھتا ہوں. اب جتنی وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھتا ہے. نفل کی کوئی تعداد نہیں. کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی 40 پڑھتا ہے، کوئی 100 پڑھتا ہے، کوئی 500 پڑھتا ہے، کوئی 1000 پڑھتا ہے، وہ الگ بات ہے. پہلی بار جب میں حج میں گیا تھا 78 میں، ایک اللہ والی کو دیکھا، اس نے مصلی بچھا دیا اور نفل پڑھتا ہی جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بوڑھا ہو کے پڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ ٹھکتا ہے. تو میں لاؤ اس جوان کا بوڑھے کا ساتھ دوں. تو میں بھی اس کے ساتھ نفل پڑھتا ہی تھا. خدا جانے کتنا پڑھا اس نے، خدا جانے میں نے کتنا. وہ پڑھتا ہی گیا، لیکن وہ بوڑھا ہو کے نہیں تھکا. میں جوان تھا اس لیے میں بھی نہیں تھکا. تو نفل کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنی پڑھ سکو. اگر فرض آپ کا کمپلیٹ ہے تو یہ نفل جو ہے خدا کی راہ بہت جلدی آپ کو کھول دے گا. کسی کا یہ کہنا کہ نکلے تھے خدا کی تلاش میں اور شیطان کے ہاتھ سے چڑھے غلط ہے، جھوٹ بولتا ہے. اس کو کچھ نہیں ہے، سب کچھ پڑھ کے جائے، وہ جاہل. جو اللہ کی راہ میں سچے دل سے نکلتا ہے قدرت اسے سنبھالتی ہے. اور نہیں تو کلام پاک سے سن لیجیے تاکہ یہ بات جو ہے ذہنی نہ رہ جائے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میری راہ میں محنت و مشقت کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. اس طرح سے ہتھے چڑھ جائے گا. تمہاری نظر میں تو ہر وقت شرک ہے، اور توحید وہ ہے جس میں حضور کا بھی ذکر نہ ہو. کوئی توحید ایسی نہیں ہے جو رسالت کے ذکر کے بتائے ہو. تم اندھے ہو، بہرے ہو، گھونگے ہو، پڑھے لکھے جاہل ہو، قدرت اس کو سنبھالتی ہے. لیکن وہ سچے دل سے نکلا ہے اللہ کے راہ میں، قدرت اس کو راہ دیتی ہے، اپنی راہ دیتی ہے. پھر سے سن لیجیے والذین جاہدوا فینا. آپ تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس میں کتاب اللہ کا بھی نام لیتے ہیں، حدیث رسول اللہ کا بھی نام لیتے ہیں، اقوال ائمہ کا بھی نام لیتے ہیں، صوفیاء اور اولیاء کا بھی نام لیتے ہیں. وہ لینا چاہیے. لیکن اس پہ ڈنڈی کیوں مارتے ہیں آپ؟ اس پہ ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ کیا وہی تقوی کی تعریف ہے جو آپ کر رہے ہو؟ جب آپ نے یہ کہا کہ حضور نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں، یعنی دل کے اندر ہوتا ہے. تقویٰ پرہیزگاری دل میں، وہ دکھائی نہیں دیتا. جب دل ہی نہیں دکھائی دیتا تو پرہیزگاری کیا دکھائی دیتا؟ دل ہی نہیں دکھائی دیتا. آج تک کسی نے اپنا دل نہیں دیکھا تو دل کے اندر کیا ہے کسی کو کیا معلوم.
تو کیا آپ کو یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے کہ جو لوگ بارگاہ رسالت میں ادب کی راہ سے اپنی آوازیں پست کرتے ہیں اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. یہ تقوی کیوں نہیں بیان کیا آپ نے؟ آپ کی کون سی نیا ڈوب رہی تھی؟ اسی طرح سے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اس کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ ان کے دلوں پر ایمان لکھا گیا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ تم ایسوں کو نہیں پاؤ گے، تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے کہ ایسوں کو دوست رکھیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. دشمن ہی ہے، ان کو دوست نہیں پاؤ. اگرچہ ان کے باپ دادے ہوں، اگرچہ ان کے بال بچے ہوں، اگرچہ ان کے بھائی برادر ہوں، اگرچہ ان کے کنبے قبیلے والے ہوں، ان کو دوست نہیں پاؤ. یہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. یہ تقوی میں کیوں نہیں آیا آپ کے؟ آپ تقوی بنانے والے ہو، آپ تقوی دلوں میں رکھنے والے ہو. ایسی کون سی توحید ہے جو رسالت کے بغیر ہے؟ کلمہ پڑھ کے بتائیے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اذان پڑھ کے بتائیے آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. اقامت پڑھ کے آپ بتائیے تو وہاں بھی جیسے ایک خدا کے ہونے کی گواہی دی، اسی طرح سے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی. ایک خدا کا ذکر کہاں ہے بغیر رسول کے؟ اب یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں بھی کل پہلے ہے. آپ کہہ دیجیے سورہ اخلاص بھی بیان کیا تو آپ نے کل کو چھوڑ دیا، پھر کہتے ہیں ہم اخلاص پر ہیں. ٹھیک کہا اعلیٰ حضرت نے، اچھا کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے. تم اللہ اس کے رسول میں جدائی ڈالنا چاہتے ہو، باتیں بناتے ہو، بڑی خوشگلوئی سے پڑھتے ہو، حلق کے نیچے قرآن نہیں اتر رہا، ڈنڈی مارتے ہو بیچ میں. ایسی کون سی توحید ہے؟ تم نے جانا کیسے کہ توحید کیا ہے؟ کس نے بتایا تمہیں توحید؟ رسول رسالت نے بتایا. اور جس نے بتایا اسی کو چھوڑتے ہیں اس کے بغیر. کیا ستم ظریفی ہے یہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے آقا کی اگر آپ پہ اگر اور کوئی مہربانی نہ ہو تو ندیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کلمہ تو انہوں نے پڑھایا. ٹھیک ہی انہوں نے کہا تو بہت سے لوگ آئیں گے بڑی خوشبلوئی سے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے. اور ایک حدیث نہیں 15-17 حدیثیں ہیں ادھر ادھر کرتے پھرتے ہو. چلو میں تتبع کی بات کر رہا ہوں. تو دل کی خوشی کے لیے جو پڑھا جاتا ہے وہ اب سنیے صاحب کہ اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے تو بندے کے اوپر یہ رکھا نہیں، یہ دل کی خوشی سے کرا. یہ بندہ ہو کے ہم کو خوش کرنے جا رہا ہے، میں خدا ہو کے اس کو خوش نہ کر دوں؟ یہ بندہ ہو کے خوش کرنے جا رہا ہے میری خوشی کے لیے. یہ باب تتبع. اسی لیے زمین آسمان سے کہا تھا یتیا تو کرہا قالت اعطینا. اللہ نے زمین آسمان سے کہا کہ فرما برداری میں آ جاؤ، خوشی خوشی یا نہ خوشی. وہ تو سے ہی بنا تتبع، خوشی سے بندہ کرتا ہے. آپ حدیث سن لیجیے اور خوشی ہوگی آپ کو حدیث سن کے. حدیث میں ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فجر کی نماز کے موقع پر، کہ فجر کی نماز ہو گئی تب حضور نے فرمایا بلال سے کہ یا بلال حدثنی بیرجع عمل عملتہ فی الاسلام. بلال مجھے بتاؤ کہ کون سا ایسا عمل آپ نے کیا ہے جس سے آپ کی امید زیادہ لگی ہوئی ہے. وہی عمل میں آپ کے عمل میں کوئی ایسا بھی عمل ہے جس سے آپ کی امید زیادہ لگی ہوئی ہے اسلام میں. دیکھو حضور پوچھ رہے ہیں بلال سے. بہت سے لوگ کرتے ہیں اچھا عمل تو اس سے امید رہتی کہ شاید اللہ قبول کر کے اسے ہمیں جنت میں ڈال دے. ویسے تو جو جائے گا سب اللہ کے فضل سے جائے گا، کوئی اپنے کسب سے نہیں جا سکے گا. دین ڈانگ جو کچھ مارنا ہے مار لو، ڈنڈی جتنی مارنی ہے مار لو، کتو بری جتنی کرنی کر لو. اسلام لانے کے بعد وہ کون سا عمل تم کرتے ہو جس سے آپ نے زیادہ امید لگا کے رکھی ہے؟ یہ خود بلال سے پوچھا حضور نے. اب بلال کا جواب سنیے. ابھی بلال جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ ابھی حضور ہی بات کر رہے ہیں. فرمایا فإنی سمعت دفن لائق بین یدی فی الجنہ. اس لیے کہ میں نے سنا ہے تمہارے جوتے کی آہٹ جنت میں اپنے آگے. یہ جنت کو میں جب دیکھ رہا تھا تو اپنے آگے دیکھا کہ تم چل رہے ہو. حضور اپنے غلام کی چال بھی پہچانتے ہیں اور ان کے نتیجے حضور کو کچھ نہیں یاد ماشاء اللہ. ان کے نتیجے کیا بات ہے. دف اصل میں اونٹ کی جو نرم روی کے ساتھ رفتار ہے اس کو بولتے ہیں. بلال کی چال میں بڑی نرم روی تھی. کہا وہ چال سے سمجھ گیا کہ بلال ہی آگے چل رہے ہیں. تمہارے جوتوں کی آہٹ میں نے سنی تھی جنت میں. یہ حضور کو پتہ ہے بلال سے سن رہے ہو. کان کتنے سننے والے ہیں حضور، ان بہروں کو کیا معلوم.
آنکھیں حضور کی کتنی دیکھنے والے، اسے اندھوں کو کیا معلوم؟ ناک ان کی کتنی کام کرتی ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے، سب بالکل الگ تھلگ ہے معاملہ. جوتے کی آہٹ وہ بھی نرم روی کے ساتھ. کہا میں نے دیکھا کہ تم میرے آگے چل رہے ہو، وہ بھی جنت میں. اب بلال سے سن لیجئے کہ کہہ رہے ہیں قال ما عملت عملا ارجع عندي، میں نے کوئی ایسا عمل حضور نہیں کیا ہے جس سے میں زیادہ امید لگا کے رکھوں. دیکھا بلال کہہ رہے ہیں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے میں زیادہ امید کر کے رکھوں. یہ ہر وقت توحید 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 کی بات، جانتے بھی نہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں. وحدت راز جلوہ شان محمد است، توحید کشف راز نہان محمد است. کیا سمجھو جب تک حضور کی کچھ باتیں کا اثر نہیں پڑے گا آپ کیا سمجھو کہ توحید کیا ہے؟ توحید توحید کتاب میں پڑھ لیا توحید اور ساری اچھل کود ہے اور خوش آوازی کر جو ہے تمغہ دے کے نکل پڑے. چلو حضور میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے میں زیادہ امید لگا کے رکھوں. دیکھ رہے ہر عمل ایسے ہی کہتا ہے اور ہر پہ عمل جو ہے اپنے عمل پر ناز کرتا ہے. ہمیں ناز اپنے عمل پر نہیں ہے. ہم کیا ہمارا عمل کیا؟ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، اپنے نبی پر ناز ہے، اپنے خدا پہ ناز ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ناز ہے، اس کے معبود ہونے پر ناز ہے، اس کے واجب الوجود پر ناز ہے، اس کے اسماء پہ ناز ہے، اس کے افعال پہ ناز ہے. ہمیں اپنے کسی کی یہ پہ ناز ہے. وہ گھامڑا آدمی وہ پوتے چرسیوں کی تو برائی کرتا، تو چرسی سے پڑھ کے نشے میں آئے. مولا علی کے تقوی کی جب تو نے تعریف کی تو اس میں کیا کہا؟ مولا علی تقوی کی کیا تعریف کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے بچے. ترک ما حرم اللہ. ایک چیز سے بتا ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ الجھ جاتے ہیں. تو گنہگار ہوئے نا، بہت بڑا بھی گناہ ہوا وہ، لیکن دوسرا یہ ہے تو آدمی کو وہ تو چھوڑنا ہے. دوسری چیز بل اقترارو بطاعتی، اور اپنی طاعت پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے. جو ہم بندگی کر رہے ہیں اس پر ہم کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جیسی بندگی کوئی نہیں کر سکتا. تمہاری بندگی ایسی کہ تم خود کو تو مسلمان سمجھتے ہو، جو تمہارے مسلک کی مخالفت کرے تم اسے مشرک سیدھے کہتے ہو. تمہیں اتنی چھک ہے خود کو صرف مسلمان کہتے ہو. یہی واقعیت ہے. اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں ینتہلون الی الحنابلہ لیکن یعتقدوا انہم مسلمون ومن خالف دینہم فہو مشرک. ردل متار گیا جو ان کے دین کی مخالفت کرے وہ مشرک ہے. سیدھے شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. بات پہ شرک کیا ہوا؟ وہ امور عامہ سے ہوا. حضور چاہتے ہیں میری سب امت بخشی جائے، اللہ بھی چاہتا ہے میرے سب بندے بخشے جائیں. وہ چاہتا ہے اب بندے خود گرتے ہیں آگ میں تو کیا کیا جائے، لیکن اللہ اس کا رسول. اور تم کیا کرتے ہو؟ شرک ہے کر کے سب کو آگ میں جھونکنا ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ رہ گئے دیوبندی وہ شرک کا فتویٰ تو نہیں لگاتے، بدعت کا لگاتے ہیں. ان کے پاس بدعت ہے اور کل بدعت دلالہ پڑھتے ہیں. کیا بدعت بدعت تو انہوں نے بھی کچھ اٹھا نہیں رکھا. جب وہ گم رہی ہے تو سزا، لیکن اس سے کم ہے جو یہ تو سیدھے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. انا للہ. ذرا منہ اپنا آئینے میں دیکھ لو تھوڑا سا. پڑھے لکھے جاہل جس کو، ان پر تو افسوس ہے جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں، کتاب اللہ کو سمجھا نہیں، حدیث رسول، ان پر تو افسوس ہے. لیکن ان پر زیادہ افسوس ہے کہ کتاب اللہ پڑھ کے بھی جاہل ہے، پڑھے لکھے جاہل، حدیث رسول اللہ پڑھ کر کے بھی جاہل، پڑھے لکھے جاہل، ان سے زیادہ خطرہ. انا للہ و انا الیہ. حضرت بلال کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ حضور میرے پاس کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس سے میں زیادہ امید کروں، امید لگا کے رکھوں کہ ہماری مغفرت کا سبب ہو جائے گا یا ہماری نجات کا سبب ہو جائے گا. ایسا تو کچھ نہیں ہے حضور. دیکھ رہے ہو آپ، یہی اللہ والوں کا شیوا ہے. یہی اللہ والوں، وہ کبھی اپنی طاعت پر مغرور نہیں تھے، اپنے علم پر کبھی نازا نہیں ہوتے، کبھی نہ اپنے عمل پر نازا. بلال کا عقیدہ، بلال کا عہد کہنا ان کی توحید، تو ایسا کہتے ہیں. تم بلال کے قدموں سے اڑنے والی کھاد کی دھول بھی نہیں ہو، باتیں کرتے ہو توحید کی. جا منہ اپنا دھو کہیں جا کر کے، اور ہری پور والوں کو ہلا کرو جا کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حضور سے یہ عرض کر دیا کہ حضور میرے پاس تو کوئی عمل ہے نہیں، لیکن اب بتاتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے حضور کہ انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل ولا نہار. میں جب بھی طہارت کرتا ہوں دن کے کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں، جب بھی طہارت کرتا ہوں یعنی وضو کرتا ہوں رات میں یا دن میں، جب بھی تو کیا کرتا ہوں کہ بلال کہہ رہے ہیں الا صلیت بذلک الطہور، مگر اس طہارت سے میں نماز پڑھتا ہوں. جب بھی وضو کیا نماز پڑھی. دیکھا آپ نے، صرف نمازی کی بات نہیں، دن یا رات کے کسی حصے جب بھی طہارت کیا نماز پڑھی.
تو کہا اس طہارت سے میں نے نماز پڑھی ماں کتب لی ان اصلی، جو اللہ نے میرے حصے میں لکھا تھا. دیکھو وہ تعالیٰ بھی نہیں بتا رہے کتنی پڑھی، تو یہ پڑھے ہوتے نا تو کہتے ہیں ہم نے 1000 پڑھی 500 پڑھی، وہ بھی نہیں بتا رہے. دیکھا قربان جائے فی الحال تمہارے طرز سے بیان کیا. اور اس آفت سے جو آج کل نکل پڑی ہے خوش آبادی کی شکل میں، اللہ امت کو بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.